رات کا خوفناک سناٹا، دور دور سے آتی جھینگروں کی آواز ہوا میں شامل خنکی اور اس کی سرسراہٹ ماحول کو پرسرار بنا رہی تھی۔ وہ تیز قدم اٹھاتی اپنے گھر کی جانب جا رہی تھی۔ اس کی مجبوری تھی، اسے راستے سے جانا۔ یہ راستہ جنگل کے بیچ سے گزرتا تھا اور اسے یہیں سے اپنے گھر جانا ہوتا تھا۔ وہ شہر سے تھوڑا فاصلے پر ایک چھوٹے سے گھر میں رہتی تھی۔ ایلسا ایک کیفے میں کام کرتی تھی جس کے لیے وہ روز صبح شہر جاتی اور شام تک واپس آ جاتی تھی، لیکن آج کیفے سے واپسی پر وہ کافی لیٹ ہو گئی تھی۔ جنگل کا عجیب سا ماحول اسے بے حد خوفزدہ کر رہا تھا۔ اس خوف کی وجہ سے یہ ماحول کم پر وہ رات زیادہ تھی جسے وہ کبھی بھول نہیں پاتی تھی۔ اس رات کا سوچ کر اس کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ وہ اس بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی، پر دماغ کے گھوڑے دوڑ دوڑ کے اسی طرف جا رہے تھے۔ انہی سوچوں میں گم وہ گھر کی طرف جا رہی تھی کہ اپنے سے تھوڑے فاصلے پر اسے ایک سایہ نظر آیا جسے دیکھ کے اس کی چیخ نکل گئی۔ وہ اتنا بھیانک تھا کہ دیکھنے والے اپنے حواس کھو بیٹھتے۔ وہ اپنی جگہ پر جم سی گئی تھی کہ ایک دم وہ سایہ غائب ہو گیا۔ وہ جلدی سے ہوش میں آتی اپنے گھر کی طرف دوڑ پڑی۔ اپنے گھر پہنچتی ہی ایلسا نے اندر سے دروازے کو اچھے سے بند کیا اور اپنے کمرے میں جا کے بیٹھ گئی۔ وہ لمبی لمبی سانس لیتی خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کا گھر 2 کمروں، کچن اور چھوٹے سے ہال پر مشتمل تھا۔ چھوٹی عمر میں ہی وہ اپنے ماں باپ کو کھو چکی تھی اور اب اکیلے ہی رہتی تھی۔ ایلسا دبک کر اپنے بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی کہ اس کی نظر کھڑکی پر پڑی۔ وہاں ایک لڑکی کھڑی تھی، مکمل لال رنگ، سفید آنکھیں، خون سے بھرے ہاتھ، چہرے کے آس پاس بکھرے بال۔ ایلسا پہلی نظر میں ہی سمجھ گئی کہ وہ لڑکی انسان نہیں ہے۔ وہ لڑکی کچھ کہہ رہی تھی لیکن کھڑکی بند ہونے کی وجہ سے اس کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ خوف سے ایلسا سفید پڑتی جا رہی تھی لیکن ابھی وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اس لڑکی کا ہاتھ کھڑکی کی طرف بڑھتا دیکھا ایلسا کی جان لبوں پر آ گئی۔ اس نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ لڑکی غائب ہو گئی۔ ایلسا کتنی دیر ایک ہی پوزیشن میں بیٹھی رہی، پھر اٹھ کر کچن میں آ گئی۔ اپنے لیے کافی بنانے کے بعد وہ ہال میں لگے صوفے پر بیٹھ گئی اور اسی رات کے بارے میں سوچنے لگی جہاں یہ سب شروع ہوا تھا۔ ایلسا کو ایڈونچر کا بہت شوق تھا۔ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ تر ہانٹڈ پلیس پر جاتی رہتی تھی۔ ایسے ہی ایک بار ان کا پروگرام پرانی حویلی جانے کا بنا۔ پرانی حویلی کے بارے میں یہ بات مشہور تھی کہ وہاں آصف کا بسیرا ہے۔ وہ وہاں جانے والے لوٹ کر واپس نہیں آتے۔ ایلسا اس کے دوست پہلے بھی ایسی جگہوں پہ جا چکے تھے، اس لیے انہوں نے اس بات کو سیریس نہیں لیا اور اتوار کے دن پرانی حویلی جانے کی تیاریاں کرنے لگے۔ جب لوگ وہاں پہنچے تو حویلی کو دیکھ کر انہیں بے تحاشا حیرت ہوئی، کیونکہ وہ پرانی حویلی نہایت خوبصورت تھی، بس اس کے گرد بنا جنگل اور غیر معمولی سناٹا اسے بھیانک سا بناتا تھا۔ وہ لوگ صبح وہاں پہنچ گئے اور سارا دن آس پاس اور حویلی کے اندر گھومتے رہے۔ رات ان لوگوں نے وہیں رکنا تھا۔ انہوں نے مل کر 2 کمرے رہنے لائق کر لیے، وہاں جا کر بیٹھ گئے۔ ابھی وہ سب ایک ہی کمرے میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ ساتھ ساتھ کھانا بھی کھا رہے تھے کہ اچانک سے لائٹ چلی گئی۔ ان لوگوں نے باہر جا کر بیٹھنے کا سوچا۔ وہ باہر گئے ہی تھے کمرے سے کہ انہیں ہر طرف سے عجیب عجیب آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ کہیں سے ہنسنے کی آوازیں، کچھ رونے کی تو کچھ بہت ہی بھیانک۔ وہ سب ایک دم گھبرا گئے اور باہر کی جانب بڑھنے لگے، لیکن ان کے دروازے تک پہنچنے سے پہلے ہی وہ دروازے ایک زوردار آواز سے بند ہو گئے۔ ان سب کے رہے سہے اوزان بھی خطا ہو گئے۔ آس پاس کمروں کے دروازے زور زور سے کبھی کھل رہے تھے تو کبھی بند ہو رہے تھے۔ ایک دم ایک کمرے میں سے تیز ہنسنے کی آوازیں آنے لگیں، باقی ساری آوازیں دم توڑ گئیں۔ اب صرف اس کمرے سے ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ سب ہمت کر کے اس کمرے کی طرف جانے لگے تو ان کی چیخیں نکل گئیں۔
سامنے کا منظر ہی ایسا تھا۔ 3-4 بے حد گندی شکل کے لوگ، آنکھوں اور منہ سے نکلتا خون، لمبے بال، لال آنکھیں، لمبے ناخن، پھٹے پرانے کپڑے اور سب سے بڑھ کر گوشت کے ٹکڑے جنہیں وہ سب کھا رہے تھے۔ وہ انسان نہیں تھے۔ یہ ایلسا والے اچھے سے سمجھ گئے تھے کہ وہ عجیب شکل کی مخلوق جیسے ہی کھڑی ہوئیں تو ان سب کی جان ہوا ہوتی ہوئی لگ رہی تھی، کیونکہ وہ زمین سے 2 فٹ اوپر ہوا میں معلق تھے۔ ان میں سے ایک ایلسا کی طرف بڑھی تو یہ سارے دوست ادھر ادھر بھاگنے لگے، لیکن ان میں سے ایک نے ایلسا کو گردن سے پکڑ کر دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ اس کے ناخن بری طرح سے ایلسا کی گردن کو زخمی کر گئے تھے اور وہ وہاں سے ہلکا ہلکا خون بہنا شروع ہو گیا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ ایلسا کی گردن پر دباؤ بڑھتا جا رہا تھا اور ایلسا کو اپنی موت سامنے نظر آ رہی تھی۔ ایلسا کے دوستوں سے اس کی ایک دوست امارا نے سورہ ناس پڑھنا شروع کر دی۔ اس نے کہیں سنا تھا کہ سورہ ناس پڑھنے سے جن بھاگ جاتے ہیں۔ جیسے ہی اس نے پڑھنا شروع کی، حویلی میں ایک بوچھال سا آ گیا، چیزیں ادھر سے ادھر گرنے لگیں اور ایک واس ہوا میں اڑتا ہوا امارا کے سر پہ آ لگا۔ چوٹ بہت شدید تھی، لیکن اس نے سورہ ناس پڑھنا نہیں چھوڑی اور دیکھتے ہی دیکھتے سب تھم سا گیا۔ جو چیزیں ہوا میں معلق تھیں وہ گر پڑیں اور وہ مخلوق بھی دھواں بن کر غائب ہو گئی۔ ایلسا دھڑام کی آواز سے نیچے گر گئی۔ اس کے دوست کی طرف بڑھے اور اسے سہارا دے کر اٹھایا۔ امارا نے سر پر کپڑا باندھ کے خون کو بہنے سے روک لیا تھا۔ وہ سب حویلی کے دروازے کی جانب بھاگنے لگے تو شکر کر کے وہ کھلا ہوا تھا۔ ان سب نے حویلی کے باہر رات گزاری، کیونکہ اندر ان کا سامان موجود تھا اور اس وقت جا کر لینے کی ہمت کسی کی بھی نہیں تھی۔ صبح ہوئی تو وہ سب ہمت کر کے اندر گئے اور جلدی جلدی وہاں سے اپنا سامان لے کر روانہ ہوئے۔ واپسی کے سفر پر ایک سنسان سی جگہ پر ان کی وین خراب ہو گئی۔ وہ سب پہلے ہی ڈرے ہوئے تھے اور اس جگہ پہ سے بھی خوف آ رہا تھا۔ حالانکہ دن کا وقت تھا، ان کی وین کا ٹائر خراب ہو گیا تھا۔ وہ بدل رہے ہی تھے کہ ایک خوبصورت سی بلی ان کے پاس آئی۔ ایلسا نے آگے بڑھ کر اسے اٹھا لیا۔ پتہ نہیں کس کی ہے اتنی پیاری بلی اور اتنی سنسان جگہ پر کیسے آئی؟ ایلسا کو اس کی فکر ہوئی۔ ایلسا چھوڑو اسے، جس کی بھی ہوگی وہ ہم اندر چل کر بیٹھتے ہیں۔ امارا کا خوف اب بھی ختم نہیں ہوا تھا۔ ارے نہیں یار، دیکھو تو یہ کتنی پیاری ہے، ایسے کیسے ہم چھوڑ دیں؟ ہم ایک کام کرتے ہیں، اسے اپنے ساتھ لے چلتے ہیں۔ ایلسا پہ بھی ہمدردی کا بھوت سوار تھا۔ چاروں نہ چار ان لوگوں کو ایلسا کی بات ماننی پڑی۔ وہ بلی کو اپنے ساتھ لے آئے اور سب ایلسا کے گھر پر ہی گئے تھے۔ سب اتنے تھکے ہوئے تھے کہ ابھی کسی کے گھر نہیں جایا جا رہا تھا۔ وہ لوگ آرام کرنے کے بعد جیسے ہی ہال میں آئے تو آگے جو منظر دیکھنے کو ملا وہ ان کی روح قبض کرنے کے لیے کافی تھا۔ وہ بلی اپنے سامنے رکھے پیالے میں سے خون پی رہی تھی۔ نہ جانے وہ پیالہ خون کہاں سے آیا تھا اور پھر وہ بلی ہوا میں بلند ہوئی اور ایک بھیانک چڑیل کا روپ اختیار کر وہ ہنسے جا رہی تھی اور ہنستے ہنستے ہی غائب ہو گئی۔ وہ دن تھا اور آج کا دن۔ ایلسا کے ساتھ ایسے کئی واقعات ہوئے، لیکن وہ اس گھر کو چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ شہر کے گھر بہت مہنگے تھے جنہیں وہ افورڈ نہیں کرتی تھی، اور اماوس کی وہ رات جو انہوں نے حویلی کے باہر گزاری تھی وہ اس کے ذہن میں نقش ہو گئی تھی۔ ڈر، خوف، پریشانی، رات میں سب شامل تھا۔ 2 سال گزر گئے تھے اس واقعات کو، لیکن وہ بھول نہیں پاتی تھی۔ اس نے بہت سی راتیں اسی طرح ڈر ڈر کے گزاری تھیں۔ وہ سر گھٹنوں میں دیے سو گئی، اسے اندازہ ہی نہیں ہوا۔ صبح ایلسا اٹھی تو رات والے واقعات پھر اپنے مکمل جائزات کے ساتھ دماغ میں گھوم گئے۔ جھٹک کر اٹھی اور ناشتہ بنانے لگی۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ تیار ہو کر کیفے کے لیے نکل گئی۔ آج ان سارے دوستوں نے ایک پارٹی رکھی تھی جو کسی ہوٹل میں ہونی تھی۔ کیفے سے فارغ ہو کر وہ اپنے دوستوں کے ساتھ پارٹی میں چلی گئی۔ پارٹی کا اختتام لیٹ نائٹ ہوا۔ ہوٹل جس جگہ پر واقع تھا وہ جگہ آس پاس سے بالکل خالی تھی۔ رات کے اس وقت کسی ذل روح کا وہاں کوئی نام و نشان نہ تھا۔ وہ سارے دوست جب باہر نکلے تو ایلسا کو بہت ڈر لگ رہا تھا۔ ایسی جگہ پر عموماً اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ برا ہو ہی جاتا تھا، اور تھوڑی ہی دیر بعد ایلسا کو لگا جیسے اسے کوئی
ساتھ اور پیچھے چل رہا ہو۔ اس نے آس پاس دیکھا تو کوئی نہ تھا۔ وہ دوستوں سے بھی ذرا فاصلے پر چل رہی تھی۔ اسے محسوس ہوا جیسے کوئی اسے چھو کر گزرا ہو۔ وہ دوست یوں ہی چل رہے تھے کہ اسے راستے میں ایک شخص بے ہوش ملا اور وہ اس کے قریب جا کر اسے اٹھانے لگے۔ اچانک سے وہ شخص اٹھا اور ایلسا کو گلے سے پکڑ کر ہوا میں اونچا اٹھا لیا۔ اس شخص کا چہرہ بالکل بدل گیا تھا۔ کالی سیاہ آنکھیں، چہرے پہ لگے جا بجا نشان، عجیب بڑے بڑے دانت، الٹے سیدھے بکھرے بال، خون سے بھرے کپڑے، ان سب کی چیخیں رات کے سناٹے کو چیرنے لگیں۔ ان سب کے پاس کئی سائے دکھنے لگے جو بڑے بڑے تھے اور بے حد بھیانک تھے۔ ایلسا کو لگا جیسے وہ اماوس کی رات ایک بار پھر لوٹ آ گئی ہے اور اس بار موت نے آنا ہی آنا ہے۔ پھر وہاں جو ہوا وہ بہت دل دہلا دینے والا تھا۔ پہلے انسانی آوازیں گونج رہی تھیں اور اب وہاں جنات کی چیخنے چلانے کی آوازیں گونجنے لگی۔ ایلسا والوں نے دیکھا کہ ان سب سے کچھ دور ایک بزرگ کھڑے تھے جو بلند آواز میں کچھ پڑھ رہے تھے۔ وہ پڑھتے جا رہے تھے اور ان سایوں کی چیخیں بڑھتی جا رہی تھیں۔ ایک دم سب سناٹے آ گیا۔ وہ سارے سائے کہیں گم ہو گئے تھے۔ وہ بزرگ بھی نہ جانے کہاں چلے گئے۔ وہ سب اپنے راستے پر ہو لیے، پر ایلسا جانتی تھی کہ یہ سب کبھی نہیں ختم ہوگا۔ ان کی زندگیاں جس سائے کی نظر میں آ گئی تھیں وہ کبھی ان کا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ اماوس کی وہ رات ان کی زندگیوں میں سے آسیب کی طرح لپٹی رہے گی۔